خود استعمال کرنا نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کے گھر کا کام نہ ہو جائے۔ مال کے معاملے میں ہر انسان جس قدر حساس ہے اسی قدر ذمہ دار بھی ہے۔ یہ حساسیت صرف دنیا میں نہیں ہے، قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ حساس ہونا پڑے گا، جب ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا۔ ہاں بھئی کیسے کمایا، کیسے حاصل کیا تھا اور کہاں خرچ کیا ہے۔ عجب بات یہ ہے کہ انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، بینک بیلنس بھرتا ہے، جائیداد بناتا ہے، لوگوں کے حق مارتا ہے، ڈنڈیاں مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور اس کو خود استعمال کرنا نصیب نہیں ہوتا۔ بعد میں نخلف جانشین آ کے سارا مال بیڑا غرق کر دیتے ہیں، اپنی عیاشیوں میں، اپنی عریانیوں میں، اپنی خواہشات میں اس کو صرف کر دیتے ہیں۔ بیچارہ جو ساری زندگی کماتا رہا، محنت کرتا رہا، حساب دینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہے، اور عیاشیاں کرنے والے پیچھے عیاشیاں کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے یہ فضل عطا کیا ہے، اس کو فضل قرار دیا گیا، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور جب اللہ کا فضل آ جائے تو سب سے پہلے انسان کا عمل جو ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے شکر گزار بندہ بن جائے، اپنے مال کو غرباء و مساکین میں تقسیم کرنا شروع کرے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں احادیث میں منقول ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں اس قدر صدقہ و خیرات فرماتے جس طرح آندھی چلتی ہے۔ کس قدر صدقہ و خیرات کرتے ہوں گے، ادھر سے آیا ادھر چلا گیا، ادھر سے مال آیا ادھر غرباء و مساکین میں تقسیم کر دیا۔ یہ صحابہ کرام کا بھی طرز عمل ہوا کرتا تھا، اور آج ہم اس کو بچا بچا کے رکھتے ہیں، چھپا چھپا کے رکھتے ہیں۔ اپنے اعمال پہ خود ہی غور کیجئے، اگر ہم نے عرض کی تو شکایت ہوگی، شکوہ ہوگا۔ یہ طرز عمل مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ آج ہم یورپ کو دیکھ کے، اغیار کو دیکھ کے، دوسروں کو دیکھ کے، وہ کتنے مالدار ہیں، وہ کس قدر عظیم ہیں، وہ کس قدر ترقی یافتہ ہیں، ہم ایسے احساس کمتری کا شکار ہوئے جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں، جو ہمارے پاس مال و دولت ہے، وہ بھی ہمیں کم نظر آتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، آج ہر انسان کے وسائل پورے ہو رہے ہیں، ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، ہر انسان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، ہر انسان 2 وقت اپنے پیٹ کو پال رہا ہے، بھر رہا ہے، اللہ اس کو کھلا رہے ہیں۔ پریشانی، دکھ اس بات کا ہے کہ انسان کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی۔ ہم تو خواہشات کے غلام ہیں، کیا امیر، کیا غریب، کیا نمازی، کیا بے نمازی، کیا دیندار، کیا بے دین، ہر انسان اس فتنے کا مبتلا ہو چکا ہے۔ اور صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا، اخرجوا زکات اموالہم، اپنے مالوں کی زکات نکالا کرتے تھے۔ کیوں؟ تقویۃ للضعیف والمسکین علی الصیام ورمضان، رمضان کے مہینے کو، روزوں کو ضعیفوں اور مسکینوں پہ آسانی کرنے کے لیے کہ یہ بھی خوشحالی کے ساتھ رمضان گزاریں۔ ہمارے احباب نے الحمدللہ یہ سحری پروجیکٹ کا اہتمام کیے، بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں، اور الحمدللہ ہمارے اس ادارے میں مدرسہ الحمدللہ کامیاب انداز سے چل رہا ہے۔ آپ اپنے مال کی زکات اس میں جمع کروا سکتے ہیں۔ خرچ کرنے کے مواقع کم نہیں ہیں، انسان کے پاس دل ہونا چاہیے۔ اللہ سے مال کی کثرت نہ مانگیے، اگر مانگنی ہے، انسان کے اندر یہ خواہش رکھی گئی ہے، مال کی کثرت مانگتا ہے تو مانگے، لیکن اس کے ساتھ خرچ کرنے والا دل بھی مانگے۔ اللہ مجھے مال دے اور اپنے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ایسا دل بھی عطا کر دے۔ اللہ ہم سب کے مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل بات یہ ہے، مومنوں کا شیوا یہ ہے
مومنوں کا طریقہ یہ ہے۔ تو صحابہ کرام کا طرز عمل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل، رمضان آنے سے قبل تلاوت کا اہتمام کرتے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، جس طرح لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کا خیال نہ رکھا جائے، اس کو بر وقت صاف نہ کیا جائے، وہ آہستہ 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 ختم ہو جاتا ہے، زنگ لوہے کو کھا جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا وما جلاؤها، اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے اس زنگ کو دور کریں؟ آپ نے فرمایا ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کریں، موت کا ذکر کرنا، وتلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ یہ دو اعمال ایسے ہیں، نیکیوں والے جو اعمال ہیں، یہ انسان کے دل کے زنگ کو ختم کرتے ہیں، اور جو ہماری برائیاں ہیں، ہماری نافرمانی ہیں، یہ دلوں کو زنگ آلود کرتی ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پہ زنگ آ چکا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اپنے آپ کو ایکٹیو کیجئے، اپنی صفائی کیجئے، مال کی صفائی، نیت کی صفائی، زبان کی صفائی، اپنے ذہن کی صفائی، اپنی بصارت کی صفائی، اپنی سماعت کی صفائی، برائیوں کو اپنے آپ سے دور کیجئے، اپنا شیڈول طے کیجئے، پلاننگ کیجئے، اپنے آپ کو صاف ستھرا کیجئے، رمضان کے لیے ایکٹیو کیجئے۔ شاعر کہتا ہے کہ چاند نے آسمان سے یہ اعلان بھیجا ہے، چاند نے آسمان سے یہ اعلان بھیجا ہے، فرشتوں نے عرش سے یہ پیغام بھیجا ہے، لوٹ لو جتنی لوٹ سکتے ہو نیکیاں، اللہ نے تمہارے لیے ماہ رمضان بھیجا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا عظیم تحفہ ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس تحفے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علیہ الا البلاغ۔